अस्सलाम वालेकुम जी। चंद खबरें हैं, मैंने कहा उनका तज़किरा कर दिया जाए। आज आखिरी तारीख थी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से अपने दिफा में कोई बात बयान करने की, तो कोई अपना दिफा पेश करने की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जहाँ पे हमारे दोस्त जनाब मियाँ दाऊद साहब जो कि हमारे वकील भी हैं, वो एक अर्जी डाल के बैठे हुए हैं। जिस तरह बंदा पानी के अंदर कुंडी डाल के बैठा होता है कि मच्छी फंसेगी तो फिर जनाब उसको भून के खाएंगे, उस तरह जनाब मियाँ दाऊद साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कुंडी डाल के बैठे हुए हैं। एक अर्जी उन्होंने डाली है कि सेंट जॉन्स पार्क लाहौर कैंट में जो 4 कनाल का घर जो है, जो कि एक इंतहाई मतलब कि आप समझें 40 करोड़ का घर जो है वो 2.5 करोड़ के अंदर एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र होता है, और जो शख्स ट्रांसफ़र करता है उसको भी एक दिन पहले ही अलॉट हुआ होता है। तो उस घर के लिए चलें 40 करोड़ तो छोड़ें, 2.5 करोड़ की ही जस्टिफिकेशन अनायत फरमा दें। जो गुजरांवाला कैंट के अंदर आपका है वो उसकी ही जस्टिफिकेशन अनायत फरमा दें। ये एसेट बियॉन्ड मीन का मामला है, ये सारी जायदादें आपके नाम के ऊपर हैं। और इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं ट्रकों वाले जज जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जनाब मियाँ दाऊद साहब ने लगाए। मैं सिर्फ वो जो दरख्वास्त दी गई है उसके इल्ज़ामात का हवाला दे रहा हूँ, तफसील नहीं दे रहा। कहीं उनके साहबजादगान मुझे ना नोटिस कार्ड मारें या मेरे ख़िलाफ़ ना दावा कर दें। मैंने वो जो अदालत के अंदर है, जज साहब ने, जनाब नकवी साहब ने, बजाय इसके कि वो इन इल्ज़ामात की तरदीद फरमाते, उन्होंने इनका जवाब इरशाद किया है। और इनके जवाब इरशाद के ऊपर हमें गांव का वो मरासी याद आ गया, जिसको गांव के अंदर ज़िम्मेदार साहब जो थे, या बल्कि हाँ वजह ज़िम्मेदार साहब जो थे, उनके सामने उनके हरकारे और कारिंदे गांव के मरासी को पकड़ के लेके आए और उन्होंने कहा कि ये चोरी पठेट करता हुआ पाया गया। हमारा भी चूँकि बचपन जो है वो इसी तरह के एक इलाके में गुजरा है, तो हमने भी जब भैंसों के लिए चारा काटने जाना तो देखना कि इस जगह से ना इंतहाई तेज़ी के साथ ना वो काटा गया हुआ है, चारा जो है, पट्ठे जो है वो काटे गए हुए हैं। तो पता लग जाता था कि ये एक सरसाई या अद्धी सरसाई जरिए चोरी हो गई है पट्ठों की, ठीक है। तो फिर जिससे वो ख़रीदे गए होते थे उसको तलब करना और कहना कि देख इत्थों कट गए ने, तू काला तेरे से पट्ठे ख़रीदे थे और तुम ध्यान ही नहीं रखते। उसने थोड़ी सी माजत करना और उसको चोर को 2-4 गालियाँ देनी और कहना कि जी आइंदा मैं ध्यान रखूँगा। तो ये पट्ठे चोरी करना एक ख़ास और एक अमूमन चोरी समझी जाती है हमारे गांव देहात के अंदर। तो वो ज़िम्मेदार के कारिंदे वो चोर को पकड़ के लाए और उनके सामने पेश किया। तो चौधरी साहब ने कहा, ओए यार, ओए बेशर्मा, जब तुम मांगने के ऊपर हम तुम्हें ये वाला चारा अनायत कर देते हैं तुम्हारे जानवरों के लिए, तो चोरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो ला लो लितर इनू मारो, ज़रा 2-4 छितर मारो इसको, ठीक है। तो अभी वो प्रोसेस छितर मारने का शुरू नहीं हुआ था तो वो मरासी कहने लगा, चौधरी तेरी भैन नहीं नस गई सी, ठीक है ना। चौधरी साहब आपकी हमशीरा भी तो अपने आशना के साथ फरार हो गई थी। अब चौधरी ने सिर पिट लिया कि पट्ठे चोरी करन दे विच ऐ कितों निकल आया। उन्होंने कहा 4 होर मारो। ये जो मुज़ाहिर अली अकबर साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 3 जजेस जिन्होंने उनको नोटिस जारी करने का हुक्म फरमाया था, उनके ऊपर इतराज़ कर दिया। तो मुझे वो मरासी याद आ गया। लेकिन मैं कदर मुराद नहीं है कि मैं किसी फरीक को मरासी कह रहा हूँ। देखो सर, मैं छोटे छोटे बच्चे ने मेरे और टेढ़ सी टांगे लगे हुए ने, हाथ उत्ते नहीं जाना सर, मैं इस तरह का कोई हरकत नहीं कर रहा। मैं तो वैसे लतीफ़ा अर्ज किया है कि ये हुआ है। तो उन्होंने लॉजिक कुछ इस तरह का दिया है कि ये जो तीनों जजेस जो हैं जिन्होंने मुझे नोटिस जारी करने का हुक्म फरमाया है, इनके ऊपर मुझे एतराज़ है, इनको ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकाला जाए।
تو ظاہر ہے انہوں نے کیلکولیشن کر لی ہوگی کہ اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے نکلتے ہیں، مطلب ان میں کون کون سے تین ہیں، مطلب کہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور سردار طارق مسعود صاحب ہیں، ایک اور ہوں گے، یہ تینوں نے ہی 3-2 کی اکثریت کے ساتھ موصوف کو نوٹس دینے کا کیا تھا۔ میرا خیال اگر یہ تینوں اٹھتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور ان کے ایک فیورٹ ہیں اعجاز الحسن، تو خیر پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مینوں لگدا نقوی صاحب نو پھر بھی نقوی صاحب دے ہاتھ 'چ فیصلہ نہیں ہونا، انہوں نے جانا پینا ہے سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ کے پاس۔ خیر جی، کیلکولیشن انہوں نے کی ہوگی کہ اگر ان 3 کی جگہ پہ وہ 3 آ جائے تو میرا کام بن جائے گا اور میرے خلاف یہ والا جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ ودہیلڈ مطلب کہ ڈراپ ہو جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ دھڑے بندیاں تو چل رہی ہیں۔ خیر ایک یہ بھی خبر تھی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری خبر ہے کہ آج جنرل مشرف صاحب کی اپیل جو ہے اس کا کیس لگ گیا ہے۔ وہ کیس جو 4 سال تک جناب عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں لگنے دیا، لیکن وہ لگ گیا ہے، کیونکہ اپنی سزا کے خلاف جب مشرف صاحب جو ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی اسپیشل کورٹ کی طرف سے، وہ سپریم کورٹ گئے، کیونکہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھا نا، تو وہ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کے اوپر یہ اعتراض لگا دیا کہ چونکہ درخواست گزار جو ہے اس طرح کی درخواست کے اندر اس کی اپنی پیشی لازمی ہے اور وہ پیش ہو۔ اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب نے اعتراض جو تھا وہ ریموو کر دیا اور کیس مقرر کرنے کا حکم دیا، لیکن 4 سال تک وہ کیس لگا نہیں اور لگنے نہیں دیا انہوں نے، بدنیتی کار فرما تھی اس کے اندر، حکم یہی تھا۔ تو اس کے بعد آج پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ کیس جو تھا وہ لگانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اس کی سماعت مقرر کر، انہوں نے کہا جی کسی کے ساتھ جو ہے آبجیکشن کیس کے طور پہ لگا دیں، لیکن جو ہے وہ مطلب لگانے کا حکم ہے تو اس کو لگایا جائے ریگولر ہیئرنگ کے لیے۔ یہ بات جو ہے نا یہ اس سے منسلک ہے، اس سے بھی منسلک کی جا سکتی ہے کہ اس وقت پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ فرح گوگی کا تذکرہ ہے۔ فرح گوگی کی اس کی جو وارداتیں ہیں یہ ہم نے کوئی 2-2.5 سال پہلے سے ان کا تذکرہ شروع کر ہی رکھا ہے انہی ولاگز کے اندر، اور ان کے اوپر جو پہلا ہم نے ولاگ کیا تھا کہ وہ کس طرح وصولیاں فرماتی تھیں، ان کے حوالے سے ہمارا وہ ولاگ جو تھا وہ بہت زیادہ دیکھے جانا والا ولاگ تھا۔ یہ سارے حقائق زبان زد عام ہیں، ان کے اوپر کئی ہو چکے ہیں، لیکن ایک دم کسی دوست نے پوچھا تو میں نے کہا میں آپ کو ولاگ میں جواب دوں گا۔ ایک دم ایک ہی دن تمام میڈیا کے اوپر ایک خبر چلتی ہے فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں، اور وہ ساری باتیں جو پہلے چھپ چکی ہیں، چل چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ نشر ہو چکی ہیں اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر دوبارہ بحث شروع ہو جاتی ہے اور پروگرام شام کو اسی موضوع پہ ہوتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اس کے اوپر پریس کانفرنسیں کر دیتی ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے اینکروں کی جو فوج ظفر موج ہے، جو انہوں نے اپنے دور کے اندر پڑھائی لکھائی بھرتی کرائی، تنخواہ لوائیاں، تو کئیوں کے دوجے ویاہ بھی کروائے، ان اینکروں کی فوج جو ہے وہ فرح گوگی کے حق کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے اپنے پروگراموں میں بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ کیوں کروایا جاتا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو اس خبر کے پھوٹنے سے 24 گھنٹے پہلے کیا چیز ڈسکس ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر؟ وہ تھا جنرل فیض صاحب کے کارنامے، ان کی لوٹ مار، ان کی گنڈا گردی، ادارے کو مس یوز کر کے اپنے ذاتی، گروہی اور گینگسٹرانہ مفادات کا تحفظ، اور اتنی بلیک اور کڑی قسم کی تصویر جو تھی وہ بن رہی تھی، اور ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ ادارے کا جو سربراہ بن جائے یا اس کے یکے از ڈائریکٹر بن جائے یا سیاسی معاملات کا انچارج بن جائے، وہ پھر خدا سے بھی کوئی بڑی چیز ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں جو سیاہ و سفید کرنا چاہے وہ کر سکتا۔ پہلے دہشت گردی کے نام کے اوپر کہ یہ لوگ دہشت گردی کے اندر انوالو تھے، یہ اس کی گلی میں سے ایک فلانا دہشت گرد گزر گیا تھا تو لہذا اس کو بھی پکڑ لیں، اس کے موبائل کے اوپر اس کی دہشت گرد کی کال آئی تھی، اس کو بھی پکڑ لیں۔
وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ مانیٹرنگ والے نے فون کا نمبر لکھنے میں غلطی کر دی. جس نے مانیٹر کیا، جس نے جاسوسی کی ڈیجیٹل، اس نے فون کا نمبر لکھتے ہوئے غلطی کر دی. غلطی سے جس کا نمبر لکھا گیا اس کا پورا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا یار. اور جب کوئی وہ افسر اس عہدے سے بدلا، کوئی نیا افسر آیا، اس نے کہا یار یہ نمبر تو کوئی اور ہے، یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، کاپی کرتے ہوئے غلطی ہوگی. اب غلطی کون تسلیم کرے؟ اگلے 10 سال اسی میں گزر گئے، اندر بیٹھے ہوئے اس سے کہہ رہے ہیں کہ غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے، لیکن اب ہم آپ کو چھوڑیں کیسے، بہانہ کیسے؟ غلطی ہو گئی، مان لی گئی، اس سے معافی مانگ لی گئی، لیکن چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، ہو جا. وہ مجھے یاد آ گیا، ایک خان صاحب جو تھے انہوں نے صابن خرید لیا برفی سمجھ کے. تو کسی آپ جیسے عقل مند نے کہا خان صاحب یہ کیا کرنے لگے ہیں، یہ تو صابن ہے. تو انہوں نے کہا خوچا اب تو خرید لیا، اب تو کھانا پڑے گا. تو یہ پکڑ لیا ہے، اب تو رکھنا پڑے گا، اب تو چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو پکڑا آپ نے کسی قانون کے تحت تھا، اٹھایا آپ نے کسی قانون کے تحت تھا. جب اٹھانے کا کوئی قانون نہیں ہے تو پھر پکڑنے کا بھی کوئی قانون نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو تننے کا کوئی قانون نہیں، آپ نے کسی قانون، آئین، اخلاقیات کے تحت اس کو نہیں تننا. اب رہائی کے لیے جناب پورا جوڈیشل پروسیس مکمل کیا جائے، اس طرح ہی کیوں کیا جائے؟ جس طرح اس مظلوم کو جس کو آپ نے غلطی سے پکڑ لیا تھا آپ کے بندے کی غلطی کی بنیاد کے اوپر، تو آپ اس کو اب رہا بھی کر دیں چپکے سے. ٹھیک ہے نا، آدھی زندگی تو آپ لے گئے اس کی، نہیں کرنا. لیکن اس سے تو وقار مجروح ہوگا، ادارے کا مورال ڈاؤن ہوگا. خیر اسے نا ایک شکوہ سمجھ کے قبول کر لیجئے گا. ایویں مینوں نہ سکور سیٹل کرنا آ جانا، پچھلی گڈی جڑی ماری ساجے نا وہ دے پیسے اجے تک نہیں دیتے گئے، ایمان نال ادھار پڑ کے دیتے. بھائی کسی بندے نے دوست کے وقت ضرورت کے وقت مدد کی ہے تو اسے واپس تو کرنے ہیں نا جب آئیں گے تو. ٹھیک ہے نا، تو اللہ دے بندے ہو بس ایویں ذرا شکوہ سمجھ کے قبول کر لینا کہ جب یار آپ نے پکڑا انلیگل طریقے سے تو انلیگل طریقے سے اس کو رہا بھی کر دیں، ٹھیک ہوگی. خیر جناب، وہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ یہ جو بحث و تمہیس جو ہے گوگی کے اوپر کروائی گئی ہے، وہ بیسیکلی اس کے نتیجے کے اندر اپنا جنرل فیض حفیظ کی لوٹ مار اور کریہ قسم کی مکروہ قسم کی سرگرمیاں جو تھیں ان کے اوپر جو بحث ہو رہی تھی وہ پیچھے چلی گئی. تو جو جنرل فیض کے خلاف بحث نہیں ہونے دے رہے، آپ کے خیال میں اس کے خلاف مقدمہ چلنے کی اجازت دیں گے؟ بڑے معصوم آدمی ہیں، بہو معصوم پاپا جی، بہو معصوم. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.